والصلاة والسلام على سيدنا وأولانا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأمهاته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ درود پاک نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ پڑھنا یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، یہ اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات پر سائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے. یہ درود پڑھنا ایسا وظیفہ ہے کہ جو صرف خالق کائنات نے بندوں پر لازم نہیں کیا، اللہ خود بھی درود و سلام پڑھا. اور اللہ کریم نے صرف خود نہیں پڑھا، بندوں کو حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. فرمایا کہ لوگوں مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پہ درود اللہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں. اور فرمایا کہ تم بھی میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دارین کی نعمتیں عطا فرمائے. اس لیے سارے دوست محبت سے پڑھیے اور یہ یقین رکھ کے پڑھیے کہ ہم یہاں درود پڑھ رہے ہیں اور آقا مدینے میں سماعت فرما رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ.
جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ گناہگار کہیں سے بھی نبی پاک کو پکارے تو نبی پاک اس کی فریاد کو سماعت کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ سرے آئی نہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار، وہ ہر بار سنتے ہیں۔ پکارو چاہے جتنی بار، وہ ہر بار سنتے ہیں۔ سرے آئی نہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی لامحدود حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت، نور مجسم، شاہ بنی آدم، دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، امام الانبیاء، خواجہ عبد السماء احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق کائنات آج جو میں گزارشات عرض کروں، اللہ کریم حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے معاشرے میں کوئی چیز بیچنی ہو، یا اگر ہم نے معاشرے میں اپنی کسی چیز کی پہچان کروانی ہو تو ہم اس کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کا عدالت میں کوئی کیس ہو جائے، اگر اس نے وہ کیس کو جیتنا ہے تو وہ اس کے لیے دلیل دیتا ہے۔ اگر اس کی دلیل مضبوط ہوگی تو ایٹومیٹکلی وہ کیس اس کے حق میں کر دیا جائے گا۔ اگر کسی بندے نے مارکیٹ میں اپنی کوئی چیز کو انٹروڈیوس کروانا ہے، اپنی چیز کی مارکیٹ ویلیو کو بڑھانا ہے، تو وہ اس کے لیے کوئی ایسی چیز پیش کرے گا کہ لوگ اس کی چیز کو دیکھیں اور اس کی چیز کو دیکھ کر امپریس ہو جائیں، متاثر ہو جائیں، تو اس کی چیز کو خریدنے پر راضی ہو جائیں۔ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس کا پس منظر بھی کچھ اس طرح ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا کہ اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ کی تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی جو اللہ نے تمہیں تمہاری طرف بھیجی ہے۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آ گئی، کم تمہارے پاس، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل۔
آئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل۔ مفسرین فرماتے ہیں اس دلیل سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اس دلیل سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ اور فرمایا کہ لوگ دیکھتے مصطفیٰ کو جائیں گے، مانتے خدا کو جائیں گے۔ فرمایا لوگ دیکھتے مصطفیٰ کو جائیں گے، مانتے خدا کو جائیں گے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسا بنا کر بھیجا، اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ایسی صفات دے کر تخلیق کیا، اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ایسا حسن عطا فرمایا کہ لوگ دیکھتے مصطفیٰ کو ہیں، مانتے خدا کو ہیں۔ لوگ چہرہ مصطفیٰ کا دیکھتے ہیں، ایمان اللہ پر لے کے آتے ہیں۔ کیسی اللہ کریم نے اپنے محبوب کو روشن دلیل بنا کر بھیجا، کیسا اللہ کریم نے اپنے محبوب کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ بیٹھتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہیں، بیٹھتے ذکر مصطفیٰ میں ہیں تو بندے کا ذکر اللہ کی محفل میں ہو جاتا ہے۔ فرمایا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں۔ فرمایا تو میرے محبوب کی محفل میں بیٹھ، محبوب کے ذکر کی محفل میں بیٹھ، اللہ فرشتوں میں تیرا ذکر کرے۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بے انتہا شانوں سے نوازا ہے۔ اور اگر ہم کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں تو اللہ کریم نے ہر نبی کو کسی نہ کسی شان سے نوازا ہے۔ اللہ کریم نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کریم نے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، اللہ نے کسی نبی کو 2 معجزے دیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے تو 9 معجزے عطا فرمائے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے کہ آپ اپنا عصا، اپنا ڈنڈا زمین پہ رکھتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے۔ آپ اگر اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارتے ہیں تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ مردے کو دم کرتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ آپ کوڑ کے مریض کو اپنا دست شفقت لگاتے ہیں تو اللہ اس کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے مگر اپنے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اللہ نے ہر نبی کو 1 2 3 معجزے عطا کیے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی ایسی ذات ہے کہ ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ کلمہ تب پڑھوں گا کہ وہ درخت آپ کی نبی ہونے کی گواہی دے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس درخت کے پاس جا کر میرا پیغام دے دو اور اسے جا کے کہو کہ تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ فرمایا میں درخت کے پاس نہیں جاؤں گا، تم درخت کو جا کر میرا پیغام دے دو اور کہو کہ تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ وہ بندہ درخت کے قریب آیا اور آ کے درخت کو کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، تمہیں نبی پاک علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے درخت ایک دفعہ دائیں طرف ہلا، پھر بائیں طرف ہلا، پھر اس نے اپنی جڑوں کو اکھاڑا اور دوڑتا ہوا نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر نبی پاک کی ذات پر درود و سلام پڑھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر جب درخت نے درود و سلام پڑھا تو وہ اس بندے نے کلمہ پڑھ کر نبی پاک کی ذات پر ایمان لے کے آ گیا۔ اللہ نے نبیوں کو معجزے عطا فرمائے ہیں مگر نبی پاک کی ذات ایسی ذات ہے کہ بندہ جس طرح کا معجزہ دیکھنا چاہے نبی پاک ویسا معجزہ دکھا دیتا ہے۔ ایسی شان اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک بندہ نبی پاک کی بارگاہ میں آیا مناظرہ کرنے، چند سوالات لے کر آیا، کہا میں دیکھوں گا کہ نبی پاک میرے سوالوں کے جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ اچھا وہ نبی پاک کی بارگاہ میں آیا اور آگ کہنے لگا یا رسول اللہ جب حسن مصطفیٰ دیکھا تو چپ کر گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو سوال کیوں نہیں پوچھتا؟ تو وہ کہتے ہیں کون سے سوال پوچھوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا جو سوال یاد کر کے آیا تھا وہ سوال پوچھتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ سوال تو بڑے تھے، ذہن میں توجیہات بھی بڑی تھی کہ میں یہ سوال پوچھوں گا، آپ اس کا یہ جواب دیں گے تو میں اس طرح آپ کو ورگلا لوں گا،
پھر یا رسول اللہ آپ یہ تجھی پیش کریں گے تو میں اس کا یہ جواب دوں گا، مگر یا رسول اللہ جب میں نے آپ کا حسن دیکھا تو میں سارے سوال ہی بھول گیا۔ یا رسول اللہ میں نے جب آپ کا حسن دیکھا تو میں اپنی عقل کو کھو بیٹھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسن عطا فرمایا ہے، اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو روشن دلیل بنا کر بھیجا ہے، اور ایسی دلیل بنا کر بھیجا ہے کہ لوگ دیکھتے مصطفیٰ کو ہیں، مانتے خدا کو ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو صرف انسانوں کا نبی نہیں بنا کر بھیجا، ہمارے آقا و مولا ہواؤں کے بھی نبی بن کے آئے ہیں، ہمارے آقا و مولا پرندوں کے بھی نبی بن کے آئے ہیں، ہمارے آقا و مولا جنوں کے بھی نبی بن کے آئے ہیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دریاؤں اور پانیوں کے بھی نبی بن کے آئے ہیں، ریت کے ذرے ذرے کے بھی نبی بن کے آئے ہیں، بادلوں کے قطرے قطرے کے نبی بن کے آئے ہیں، کائنات کی ہر چیز میرے نبی پاک علیہ السلام کی اللہ نے غلام بنا دی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ ساری کائنات نبی پاک علیہ السلام اپنی ہتھیلی میں دیکھتے ہیں۔ تو وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ ہر چیز نبی پاک علیہ السلام دیکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے نبی پاک نے فرمایا میں صحابہ میری ذات پہ درود و سلام پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے اور میں تمہیں جواب بھی دیتا ہوں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا بعد وفات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ تم خلوص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ میرے ساری دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اگر میری ذات پہ درود پڑھو گے تو میں تمہارا درود سنوں گا بھی اور تمہیں اس کا جواب بھی عطا فرماؤں گا۔ اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کو صرف انسانوں کا نبی نہیں بنایا بلکہ ساری کائنات کا نبی بنایا، ہر شے کا اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اور ایک جگہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے محبوب کو ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ میں برکتیں حاصل کر رہا تھا، سفر کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں ہم ایک گاؤں کے قریب سے گزرے، تو جب گاؤں والوں کو خبر ہوئی کہ اللہ کے محبوب آ رہے ہیں تو وہ لوگ نبی پاک کے استقبال کے لیے سارا گاؤں کے باہر آ گیا اور نبی پاک کا استقبال کرنے لگے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا استقبال کیا تو ایک شخص آگے بڑھا اور رونے لگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اس شخص کو اپنے سینے سے لگایا اور حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ میں روتے ہوں کو ہنسانے آیا ہوں، میں اندھیرے میں رہنے والوں کو اجالے کی رونقیں دکھانے آیا ہوں، اور میں یہاں سے گزر رہا ہوں اور تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا یا رسول اللہ روتا اس لیے ہوں کہ میری ایک جوان بیٹی ہے، اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا ہے، پر یا رسول اللہ ایک جن اس پہ عاشق ہو گیا ہے اور وہ میری بیٹی کے ساتھ چمڑ گیا ہے اور یا رسول اللہ میری بچی کو تکلیف دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کے پاس جاؤ اور جا کر اس جن کو یہ پیغام دو کہ تمہیں اللہ کے محبوب بلا رہے ہیں۔ وہ شخص کہتا، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے گھر گیا اور جو اس کی بیٹی کے ساتھ جن تھا اس کو اس نے کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ وہ جن نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایک مخلوق، اے جن، اللہ کریم نے مجھے تمہارا نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں نبی ہونے کے ناطے تمہیں یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ تم اس کی بیٹی سے دور چلے جاؤ۔ لوگ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم، جب نبی پاک علیہ السلام نے جن کو یہ حکم ارشاد فرمایا وہ جن نبی پاک کے قدموں پہ گر گیا اور رو کے حضور سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس لڑکی کو تکلیف دیا کرتا تھا آج کے بعد میں اس کا غلام بن کے رہوں گا۔
یا رسول اللہ میں جس کو تکلیف دیتا تھا اب میں اس کا غلام بن کے رہوں گا۔ میرے بھائی نبی پاک کے حکم پہ تو جن غلامی کرے، تو بتاؤ اللہ نے حضور کو کتنی شان عطا فرمائی ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ جنوں کے بھی نبی بن کے آئے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کریم نے ایسی شان عطا فرمائی ہے۔ تو حضور کی زبان مبارک کا کلام ہے نا، اللہ کریم نے نبی پاک کے لعاب دہن یعنی تھوک مبارک کو بھی بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے بول و براز کو یعنی پیشاب مبارک کو، اللہ نے حضور کے پیشاب کو بھی بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ حضور کا مقام تو بڑا وراء الورا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام نشر الطیب، لکھنے والے ہیں اس کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ہمارے نہیں غیروں کے ہیں، اور بہت چوٹی کے عالم دین ہے۔ اس نے اس کتاب، اردو کتاب ہے، اس نے اس کتاب کے صفحہ 142 پہ لکھا کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ نبی پاک علیہ السلام کی خادمہ ہے، لونڈی ہے، حضرت ام ایمن، آپ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کا ایک مرتبہ بول مبارک پی لیا، یعنی پیشاب مبارک نبی پاک علیہ السلام کا حضرت ام ایمن نے پی لیا، اور ان کو ایسا معلوم ہوا کہ جیسا شیریں نفیس پانی پیا ہو۔ کہتے ہیں کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کا نہ بول مبارک پیا، اور انہوں نے یہ غلطی میں پی لیا۔ نبی پاک علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، حضرت ام ایمن رات کے پہر اٹھی اور پیاس کی شدت محسوس ہوئی، تو کیا دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے یا آپ کے بستر کے قریب ایک پیالہ پڑا ہے، اور اس میں کچھ محسوس کیا، تو حضرت ام ایمن نے وہ اٹھایا اور پی لیا، اور آپ فرماتی ہیں کہ رب کعبہ کی قسم مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس میں حضور کا پیشاب مبارک ہے۔ کہتی ہے میں نے وہ جب پیا تو مجھے شہد سے زیادہ میٹھا محسوس ہوا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے بول و براز کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے احد کی جنگ میں دندان مبارک شہید ہو گئے، تو جب حضور کے دندان شہید ہوئے تو خون نکلا، تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ جب خون نکلا نا تو میں نے وہ خون ہاتھوں پہ لیا اور میں اس کو پی لیا، تو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مالک اللہ کریم نے تجھے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، اللہ کریم نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اب ادھر میرا ایک لطیف جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ یہ کتاب ہماری لکھی نہیں ہے، ہمارے مسلک کے عالم کی نہیں ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی لکھی کتاب ہے، اور وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا خون مبارک پینے سے بندہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بندہ جہنم سے، بولیے تو صحیح، بندہ جہنم سے۔ اب ادھر ایک جملہ اگر آپ محبت سے سبحان اللہ کہیں تو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، اگر بندہ نبی پاک کا خون پیے، نبی پاک کے خون مبارک کا ادب و احترام کرتے، بندہ حضور کا خون پی لے تو وہ بندے پہ جہنم حرام ہے۔ تو جس اولاد میں حضور کا خون ہے بتاؤ آل رسول کا کتنا مقام ہے؟ خون پینے والے پر جہنم حرام ہے، اور جس اولاد کے اندر رسول اللہ کا خون ہے بتاؤ اس اولاد کو کتنی شان عطا فرمائی۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے بول و براز کو، خون مبارک کو اتنی طاقت عطا فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں خندق کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کی حالت ایسی ہو گئی کہ بھوک کی شدت ہے، کھانا میسر نہیں ہے، تو کہتے ہیں میں نے جب حضور کی یہ حالت دیکھی نا تو میں اپنے گھر آیا، تو میرے گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں، اگر تمہارے پاس کوئی آٹا یا جو وغیرہ ہے تو تم فٹافٹ آٹا گوندھ لو۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے آٹا گوندا، حضرت جابر نے وہ بکری کا بچہ ذبح کیا اور کھانا بنانے لگ پڑی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور آ کر چپکے سے حضور کے کان مبارک میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا ہے،
اور حضور تھوڑے سے آٹا اور جو ہیں اور جس کی ہم نے روٹیاں بنائی ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرتا ہوں، قبول فرمائیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرا یہ خیال تھا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے ساتھ کوئی ایک دو صحابی کو لائیں گے اور حضور کی دعوت ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ عرض کیا تو نبی پاک نے اعلان کر دیا، اے میرے صحابہ، آج جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے، چلو جابر کے گھر چلتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں 1000 صحابی اور بکری کا بچہ چھوٹا سا، آٹا تھوڑا سا، کہتے ہیں مگر میرا ایمان تھا، میرا حضور کی ذات پر ایمان یہ تھا کہ اب حضور نے فرمایا ہے تو برکت ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آٹا بھی تھوڑا ہے، گوشت بھی تھوڑا ہے، صحابی 1000 ہے، پورا کیسے ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جابر میرے آنے تک تم ہنڈیا سے ڈکن نہ اٹھانا، آٹے کی روٹیاں نہ بنانا۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور ہمارے گھر آئے، آ کے نبی پاک نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک سالن میں ڈالا، پھر حضور نے وہ تھوک مبارک آٹے میں ڈالا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اس ہانڈیا کو، اس سالن کو تم نے چولہے سے نیچے نہیں اتارنا، بس تقسیم کرتے جانا اور اس آٹے کی مسلسل روٹیاں بناتے جانا۔ حضرت جابر کہتے ہیں بکری کا بچہ چھوٹا تھا، آٹا تھوڑا تھا، 1000 صحابی سیر ہو کر کھانا کھا کے چلا گیا۔ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ آٹے میں بھی کمی نہیں آئی، سالن میں بھی کمی نہیں آئی۔ اور یار حضور کے تھوک مبارک کی برکت یہ ہے کہ تھوڑا سا سالن 1000 کھا جائے، تھوڑے سے آٹے سے 1000 صحابی کھانا کھا جائے، جس کے تھوک کا یہ مقام ہے اس کے وجود کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کی ایک ایک اعضاء کو برکت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لعاب دہن کو اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ بندہ حضور کے لعاب دہن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ایک کنویں کے قریب سے گزرے، کنویں کا پانی کڑوا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ کہتے ہیں کہ پانی کڑوا بھی تھا اور پانی بہت نیچے بھی تھا، نہ رسی پہنچتی تھی نہ ڈول پہنچتا تھا، پانی میسر کبھی کبھی آتا۔ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ پانی کڑوا بھی بڑا ہے اور یا رسول اللہ میسر بھی نہیں آتا، گہرا بڑا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا تو کہتے ہیں کہ پانی ایسے ابل کے باہر آیا کہ ہم یہ سوچنے پر حیران ہو گئے کہ نبی پاک کا لعاب پہلے پانی میں گیا ہے کہ پانی پہلے باہر آ گیا۔ کہتے ہیں پانی بڑی تیزی سے آیا، کہتے ہیں پھر ہم نے پانی پیا، کہتے ہیں کہ وہ پانی جو انتہائی کڑوا تھا، لیکن جب نبی پاک کا لعاب دہن اس کنویں کے اندر گیا، کہتے ہیں وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ میرے بھائی جو نبی پاک کے لعاب دہن جیسا نہیں ہو سکتا، حضور جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کریم نے اپنے نبی کو جو دین اور اسلام دے کر بھیجا ہے، ایمان سے بتاؤ کوئی اس اسلام جیسا ہو سکتا ہے؟ بولیے کوئی نبی پاک جیسا نہیں ہو سکتا۔ جس چیز جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو جائے، کیا بندہ اس چیز کے اس برابر ہو سکتا ہے؟ مثال ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے لعاب دہن کی ہم نے شان سنی، ہمارا تھوک ایسی شان والا ہے، ہم جہاں تھوک دیں لوگ تو نفرت کرتے ہیں، پر نبی پاک کے تھوک مبارک میں برکت ہے، نبی پاک علیہ السلام کے لعاب دہن میں برکت ہے۔ تو جو نبی پاک کے لعاب دہن جیسا نہیں ہو سکتا، تو جو اسلام اور دین نبی پاک لائے ہیں، کیا کوئی دین اس دین جیسا ہو سکتا ہے؟ بولیے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ بندہ کلمہ نبی پاک کا پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، ایمان مصطفیٰ علیہ السلام پر لائے اور گواہی اور پاسداری اور حفاظت دین اسلام کی کرے، اور پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کہ یہ کہے کہ سارے دین سارے مذہب برابر ہے۔ مجھے بتائیے کیا سارے مذہب برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف نبی پاک کا دین ہے اور دوسری طرف دوسرے مذاہب کے دین ہے، بتائیے کوئی دین اسلام جیسا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہمارے حکمرانوں کو ذرا بھی حیا اور غیرت نہیں آتی کہ ہم نے کلمہ تو حضور کا پڑھا، ہم لنگر، روٹیاں، عزتیں، منصب، یہ ساری چیزیں
ہمیں حضور کی دین کی اور حضور کی وجہ سے نصیب ہوئی، تو ہم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ سارے مذہب برابر ہیں، میرے بھائیوں کیا قیامت میں ہم نے حضور کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا ہم نے حضور کی بارگاہ میں نہیں جانا؟ آج پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر چند 2 ٹکے کے لوگ دین اسلام پر باتیں کریں کہ جن کے چہرے بھی اسلام کے سانچے میں نہیں آتے، جن کا لباس اسلام کے سانچے میں نہیں آتا، جن کی اولادوں کو دیکھو تو چہروں پہ لعنت پڑی نظر آتی ہے، وہ لوگ دین اسلام پر باتیں کریں تو کیا خیال ہے نبی پاک کا سینہ نہیں دکھتا ہوگا؟ نبی پاک کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی کہ جن لوگوں کا چہرہ اسلام سے نہیں ملتا وہ لوگ اسلام پر باتیں کریں؟ مجھے بہت صدمہ پہنچا کہ ہمارے سیالکوٹ کا وہ بدبخت اور ملعون اور یزیدی جس کا نام خواجہ آصف ہے، اس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ سارے مذہب برابر ہیں، ہر کسی مذہب کو کسی کے اوپر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے اپنی قربانیاں دے دی، اپنی اولادوں کو قربان کیا اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے۔ نبی پاک کی اولاد نے کربلا میں 72 تن قربان کر دیے اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے۔ ہمارے مجاہدوں نے، ہمارے فوج اور حکومتی اداروں، عقل کے ناخن لو اور غیرت کرو کہ جس دین کے لیے حضور کی اولاد قربان ہو گئی، جس دین کے لیے حضور کے صحابہ قربان ہو گئے، اس دین کے لیے اولیاء قربان ہو گئے، تم اس دین کو اہمیت ہی نہیں دیتے، تم اس دین کو فوقیت ہی نہیں دیتے اور یہ کہتے ہو کہ سارے دین برابر ہیں۔ میرے بھائیوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا، آپ بول تو سکتے ہیں نا۔ ایک چیز جب دین اسلام سے ٹکرا رہی ہو تو کیا اس چیز کو جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ آج میں نے دیکھا ہے یہ سوشل میڈیا پہ بڑا اس چیز کا ہے کہ آپ ایک پارٹی والا دوسری پارٹی کے لیڈر کے خلاف بولے نا تو 50-60 بندے اس کو گالیاں دینے لگ پڑتے ہیں۔ تم نے میرے لیڈر کے بارے میں بکواس کی، میرے لیڈر نے موٹر وے بنائی، میرے لیڈر نے ہسپتال بنائے، میرے لیڈر نے یہ کیے۔ ایک لیڈر کے لیے تو لوگ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، تو جس اسلام جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا و آخرت کو بنایا، جس کے لیے اللہ نے کائنات کو سجایا، جب اس محبوب دانہ غیوب ستار العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر بات آئے تو ہماری زبانیں کیوں خاموش ہو جاتی ہیں؟ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کیوں چپ کر جاتے ہیں؟ ہم دنیا دار لیڈر کے لیے تو آوازیں اٹھائیں، مگر نبی پاک کی ذات پر حملہ کیا جائے، دین اسلام پہ بارے میں پراپوگنڈا کیا جائے اور ہم چپ رہ جائیں تو یہ یاد رکھنا قیامت کے دن پھر حضور کی شفاعت کی امید نہ رکھنا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، قیامت والے دن پھر یہ نہ کہنا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں۔ غلامی کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دین پر، حضور کی ذات پر جب حملہ کیا جائے تو تم اپنی آواز کو بلند کرو۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ تم اس گناہ کو روک سکو تو ایمان کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ تم کم از کم اس چیز کو اپنے دل ہی میں برا جان لو۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو بھی اپنے دل میں برا نہیں جانتے۔ ہم اپنی گھر کی گیس لگوانے کے لیے ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، ہم آلو والا نان کھانے کے لیے ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ ان لوگوں کو ووٹ دیتا ہے اور جب یہ لوگ دین اسلام کے بارے میں بکواس کرتے ہیں تو جتنے مجرم وہ ہوتے ہیں نا اتنا مجرم ووٹ دینے والا بھی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ٹائم چونکہ ہو گیا ہے۔ ایک بندہ زنا کرتا ہے، زنا کرنے والے کو جتنی سزا ملے گی نا، جتنا عذاب ملے گا، اتنا گناہ اس بندے کو بھی ملے گا جو زنا کو پروموٹ کرتا ہے۔ جتنا گناہ زنا کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی گناہ زنا کو پروموٹ کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں اگر یہ لوگ دین اسلام کے بارے میں بکواس کریں
تو جتنا گناہ اور لعنت ان پہ برستی ہے نا، اتنی لعنت ہم لوگوں پہ بھی برستی ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں پہنچایا ہے۔ تو میرے بھائیو خدا را، میں یہ نہیں کہتا آپ لوگوں کو کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ان کی محبت میں اتنے اندھے ہو جائیں کہ آپ حضور سے اپنا دامن چھوڑا لیں، آپ حضور پاک علیہ السلام سے اپنا رشتہ کمزور کر لیں ان لوگوں کے پیچھے کہ جن کے چہروں پہ تو سنت رسول بھی نہیں ہے، ان لوگوں کے پیچھے کہ جن کا لباس بھی مسلمانوں والا نہیں ہے، ان لوگوں کے پیچھے کہ جن کی اولاد کی تربیت بھی اسلام کے سانچے میں نہیں کی جاتی۔ تو خدا را، میں آپ لوگوں کے بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، ایسے لوگوں کی محبت کو دین اسلام پر غالب نہ آنے دیں، ایسے لوگوں کے پیار کو حضور کے پیار پر فوقیت نہ دے۔ اگر آپ لوگوں نے ان لوگوں کے پیار کو اسلام پر اور مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت پر فوقیت دی تو معاشر آپ کا یزید کے ساتھ ہوگا، حضور کے ساتھ نہیں ہوگا۔ معاشر آپ کا یزید کے ساتھ اور ابو جال کے ساتھ ہوگا، داتا علی اجمیری کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشر حضرت داتا علی اجمیری کے ساتھ ہو، آپ کا معاشر کے دن آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز کی صحبت ملے، مولا حسین کی صحبت ملے، مولا علی شیر خدا کی صحبت ملے، تو آج آپ کو اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہوگا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اسلام کی صحیح شناخت عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کی پہچان عطا فرمائے کہ جو ظاہری طور پر تو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں مگر اندر ان کے ابھی بھی کافریت موجود ہے، ان کے اندر ابھی بھی منافقت موجود ہے۔ اللہ کریم ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے اور خالق کائنات ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے تصدق سے، وسیلے سے حضور کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔